دوستو، آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کا اور سیاست کا سیاہ ترین دن ہے آج. اور اس کو واقعی سیاہ ترین دن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طرح ڈنکے کی چوٹ پر آپ یہ سمجھیں کہ گن پوائنٹ پر جس طرح سے یہ آئینی ترامیم ایکچولی یہ جس طرح پاس کروائی گئی ہیں. 62 بندے ٹوٹل حکومت کے پاس تھے. یہ نمبرز ان کو چاہیے تھے 65. انہوں نے وہاں پر اپوزیشن ارکان کو کاؤنٹنگ نہیں کرنے دی، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ انہوں نے وہاں پر کیمراز نہیں فوکس ہونے دیے جس طرف حکومتی نمائندگان کھڑے ہوئے تھے، ورنہ پتہ چل جاتا ہے کہ 3 بندے کم ہیں. اب ہوا کیا، انہوں نے وہ ترامیم تو جیسے تیسے پاس کروا لیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی اس میں بتا دوں کہ یہاں پر چند ایک لوگوں نے اپنی اصلی اوقات دکھائی. اصلی اوقات، جس طرح کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ویسا ہی ٹھیک ویسا ہی چند ایک لوگوں نے کر دکھایا جو واقعی پس پردہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ بات آج ثابت ہو گئی کہ صرف ایک جماعت ہے اور ایک ہی بندہ ہے جو پس پردہ لوگوں سے واقعی جمہوریت کو بچانا چاہتا ہے، اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور وہ اس قید میں ہے. دیکھیں، سب سے جو گندا رول پلے کیا گیا اس کے اندر، سب سے منافق ترین رول جو پلے کیا گیا وہ تو آبویسلی ہمیشہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی کرتے آئے ہیں. لیکن یہاں پر چند ایک اور جماعتوں کا بھی نام لینا ہمیں چاہیے، جیسا کہ اختر مینگل. وہ دونوں طرف کھیلتے رہے وکٹوں کے، اور اینڈ پہ ان کے سینیٹرز حکومت کے ساتھ جا کر مل گئے. اچھا، اس میں ایک اور بندے کا نام بھی میں لینا چاہتا ہوں جس نے وہاں پر بڑی پھڑ ماری، باچا خان. میں ایمل ولی خان کی بات کر رہا ہوں، جو کہ شکل سے ہی ایک برفانی رچ تو وہ لگتا ہی ہے، لیکن اس کی حرکتیں بھی ایسی برفانی تودے والی ہیں. ہومیوپیتھک ہے وہ بیسیکلی، سیم ایز بلاول. تو اس نے کیا گندا رول پلے کیا، اس نے وہاں پر یہ گند دکھایا کہ اس نے بتایا کہ وہ لوگ کمیونسٹ تو ہیں لیکن وہ جینونلی غلام ہیں یہود و نصارہ کے، یہود و ہنود کے، پلس پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. جب ہمارے بڑے یہ باتیں ہمیں بتاتے تھے نا، تو ہم کہتے تھے کہ نہیں یار، اتنا اوپنلی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ نظر آ گیا، وہ آج نظر بھی آیا. وہ کیسے نظر آیا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جلدی ترمیم کرو، ہم چاہتے ہیں جلدی سے جلدی اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، ہمیں ووٹ دینے کا شوق ہے. اچھا، آج تو یہ لوگ پس پردہ لوگوں کی ایسے غرارے کرنے کے اوپر لگ گئے ہیں اور ان کے پیچھے اس طرح مر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اگر اس کی حکومت واپس آ گئی، جو کہ اگر یہ ترامیم پاس نہ ہوتی اور چیف جسٹس کے پاس سارے اختیارات رہتے تو ان کی حکومت فارغ ہو جانی تھی 25 اکتوبر کے بعد. کیونکہ فارم 47 کی گورنمنٹ فارم 47 کی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس سے پہلے ڈو اور ڈائی پہ آ گئے کہ بس اب کروانا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے کروانا ہے. کیونکہ آرٹیکل 6 جب لگنے تھے لوگوں کے اوپر، اس وقت ان سب کی چیخیں نکلنی تھی، کیونکہ ان کے نام ان سب نے لینے تھے. بھائی پس پردہ تو پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کو تو بھائی سلام ہے، ان کو تو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. تو ہوتا کیا ہے کہ پس پردہ نے یہ کام تو کروا لیا، اور جس طرح کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا جو مذاق دنیا بھر میں بنایا گیا ہے. یار میں کہتا ہوں دا ڈارکسٹ ڈے ان دا ہسٹری آف پاکستان's ڈیموکریسی. سیریسلی، مطلب گند، یہ نرا گند ہوا ہے آج. اور یہ بات آج فائز عیسیٰ کو عرف ڈونٹ ایکچولی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے حکومت نے اور باقیوں نے، جن کے کہنے پر وہ کام کرتے تھے. وہ اس بندے نے ان کے کہنے میں اور ان کے چکر میں کہ یہ مجھے ایکسٹینشن دیں گے، اس بندے نے وہ بلنڈر مارے اپنے ساتھ کہ صرف پاکستان کو اس سے نفرت نہیں ہوئی، اس کو دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس سے نفرت ہو گئی. وہ ایسا کوئی وہ بندہ، میں کہتا ہوں کہ یار مطمئن ہے اور ایسا کانفیڈنٹ ہے وہ بندہ اپنی ضلالت کو لے کر، کہ اس بندے نے ریسکیو 1122 کا کام واقعی شروع کیا ہوا تھا حکومت کے لیے کہ مجھے ایکسٹینشن دیں گے. انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے بھائی، انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے، ہم اس کو نہیں ایکسٹینشن دینے لگے. تو
انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر سے یہ ٹھپا بھی ہٹ جائے کہ ہم اس کی بیک پر بیٹھے ہوئے تھے، یا یہ ہماری بیک پر تھا، یا ہم دونوں ایک دوسرے کی بیک پر تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس تو نیا آئے گا۔ اچھا، جب نیا آئے گا تو اس سے اختیارات تو چھین لیے تاکہ وہ کل کو ان کے الیکشنز کے اوپر کوئی بات نہ کر سکیں۔ اور میں حیران ہوں، میں جینونلی حیران ہوں کہ چند ایک جو مراسنے قسم کی جو خواتین کہا جا سکتا ہے، وہ جو رکھی ہوئی ہیں نون لیگ نے اپنے لیے، اپنے تعریفوں کے لیے، جو پہلے مشرف کی تعریفیں کیا کرتی تھیں، پھر وہ زرداری کی تعریفیں کیا کرتی تھیں، آج وہ نون لیگ کی تعریفیں کر رہی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ فرض کرو کہ یہ جو ترمیم آپ لوگ لے کر آئے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرض کرو کہ یہی ترمیم آپ کے اوپر الٹی پڑ جائے، پھر کیا کرو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر دیواروں میں سر مارو گے کہ ترمیم ہم سے غلط ہو گئی، ہم سے ترمیم غلط ہو گئی؟ تب کہاں جائے گا تمہارا یہ ایمن ولی؟ ایمن ولی کی اوقات یہ ہے کہ یہ بڑا بنا پھرتا ہے پٹھان اور کے پی کے کا سرکردہ۔ عمران خان سے پہلے کبھی کسی نے بھی وہاں پر غلام احمد بلور کو اس کی سیٹ نہیں ہرائی تھی، کبھی بھی نہیں کوئی ہرا سکا تھا۔ عمران خان کے آتے ساتھ ہی بلور صاحب کو سیاست چھوڑنی پڑ گئی تھی۔ ایمن ولی خان، کوئی شرم کرو، کوئی شرم کرو۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی شرم ہے، تم اپنا کوئی ٹیسٹ کرواؤ، تم پٹھان نہیں ہو، تم پٹھان سیریسلی نہیں ہو، تم کچھ اور ہو یا ملاوٹ ہو۔ تو سیم از دا کیس ود ایوری پختون جس نے یہ گند میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ اور جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی کر لو، جو بھی کر لو، پلٹ کے آتا ہے۔ کئی چیزیں آپ لوگ ویسے ہی کرتے رہے، کئی چیزیں آپ لوگ ویسے ہی کرتے رہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ آپ کو ٹوٹ کر پڑیں اور الٹی پڑیں، تب آپ لوگوں کی چیخیں نکلیں، تب آپ لوگوں کی چیخیں نکلیں۔ ایمن ولی نے آج ایک اور بات کہی، اس نے کہا کہ ایوب خان کا گند، تو جن کے لیے تم یہ ترامیم کر رہے ہو وہ کس کا گند تھے؟ ضیاء الحق کا۔ وہ ضیاء الحق کا گند تھے نا۔ ایوب خان کا گند تو بھٹو بھی تھا، جس کے دور میں وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے سیاست شروع کی۔ ایمن ولی، شاید تم سیاست کو نہیں سمجھتے، تم سیاست کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے تم جیسے لوگوں کے لیے بھی کہ تم لوگوں نے پاکستان کے نوجوانوں کا جو حق مارا ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کل کو یہ تم لوگوں کے اوپر پلٹ کر نہیں آ سکتا؟ یہ آئے گا، یہ بہت جلد پلٹ کر آئے گا، اور دیکھنا میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تب تم لوگ کہو گے کہ ہمیں نواز شریف نے پھنسا دیا، ہمیں پس پردہ نے پھنسا دیا، ہم تو یہ تھے، ہم تو وہ تھے، ہم تو جمہور کے پاسبان تھے۔ تم لوگ ایسے چیخو گے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہے۔